خاقان عباسی صاحب، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب، کیونکہ آپ نہیں لڑ رہے وہاں سے الیکشن، تو شاید نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑیں. کیا نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ جی نواز شریف صاحب جیت سکتے ہیں. جی وہاں مسلم لیگ نون کی ایک طاقت ہے، تو وہ پارٹی کے روح رواں بھی ہیں، تو یقیناً الیکشن میں ایک مضبوط امیدوار ہوں گے وہاں سے. اگر آپ سے وہ مشورہ لیتے کہ میں آپ نہیں لڑ رہے تو میں یہاں سے لڑوں، آپ ان کو یہ مشورہ دیتے کہ ہاں آپ لڑ رہے ہیں؟ اس مشورہ مجھ سے نہیں کریں گے، نہ ان کو ضرورت ہے. یہ پارٹی کے ٹکٹ کا فیصلہ وہ کرتے ہیں اور اپنی سیاست کا فیصلہ وہ کرتے ہیں. آپ لندن جا کے بھی میاں صاحب سے ملے آنے سے پہلے، میاں صاحب کی واپسی سے پہلے، کیا میاں صاحب نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ جی چھوڑیں ناراضگیاں، ختم کریں، جوائن کریں، الیکشن لڑیں، ہمارے ساتھ رہیں؟ نہیں، مجھے انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ میری ناراضگی ہے نہیں. آپ کیا کہنے پھر ان سے گئے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں سیاست سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. تو وہ آپ ان کے آنے کا واپسی کا انتظار کر لیتے؟ نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی، ان سے 4 مہینے پہلے بھی بتا دیا تھا. ہماری آپس کی بات چیت ہے، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کو اس بات سے آگاہ کر دوں. اچھا، تو اب بہرحال اب جو اس وقت نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی پنجاب ہے. پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں ہے کہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ بہت آسانی سے اکثریت نکال لے گی اور حکومت بنا لے گی؟ پنجاب کی بات کوئی الیکشن بھی الیکشن آسان نہیں ہوتا، اکثریت لینا آسان نہیں ہوتا. کمپلیکیٹڈ پالیٹکس ہے. لاہور اور پنجاب ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے نا، وہاں تو ان کو کبھی مشکلات گڑھ کبھی نہیں ہوتا، گڑھ بدلتے رہتے ہیں. میرے حلقے میں پیپلز پارٹی 80,000 ووٹ سے شروع کیا کرتی تھی الیکشن، کوئی امیدوار بھی ہو. اور یہ 2008 کے الیکشن کی بات بھی ہے، 2008 سے 13 تک. 2015 میں بلدیاتی انتخاب ہوا، 700 سے زیادہ سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی ایک امیدوار بھی کھڑا نہ کر سکی تھی. تو سیاست بدل جاتی ہے. اگر آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، اگر آپ عوام کے مسائل کی بات نہیں کریں گے، ان کی تکلیف کی بات نہیں کریں گے، پھر عوام آپ کو رد کر دیتی ہے. یہی سیاست ہوتی ہے. تو ہمیں بڑا کیئرفلی ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور آج یہ ملک مشکل میں ہے، اس کے عوام بہت تکلیف میں ہیں. آج ہمیں ان کی بات کرنی ہے، اپنی سیاست کو ایک طرف کر دیں. آج میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے جو ارباب اقتدار ہیں، جو سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں. یہ 6-7 لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں.